قبر تیری منتظر ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز انسان کی جو قبر ہے وہ بندے کو یاد کر کے کہتی ہے، اور بندے تو مجھے بھول چکا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولی۔ اور یاد رکھ، میں حضرت یہ نماز پڑھاتے ہوئے جب کبھی امامت کا موقع ملتا ہے تو ماشاءاللہ ہماری جو مسجد ہے نا، اس میں 16 ٹن اے سی چلتا ہے۔ 16 ٹن کہنے کو حضرت ہوتا ہے، بہت ٹھنڈک ہے، 16 ٹن اے سی چلتا ہے ہماری مسجد میں نمازوں کے وقت۔ لیکن ہمارے کچھ احباب ہیں، انہیں پھر بھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ انہوں نے آ کر نماز میں پنکھا ضرور آن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں پھر اکثر و بیشتر سوچتا ہوں ایسے حضرات کے بارے میں کہ جنہیں 16 ٹن چلنے کے باوجود بھی اتنی سرگرمی لگتی ہے، تو حضرت پھر قبر میں کیا حال ہو۔ 16 ٹن چل رہا ہے پھر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، پھر بھی آ کر پیچھے سے پنکھا آن کریں گے، یہ گرمی لگ رہی ہے ہمیں۔ تو میری روح کانپ جاتی ہے نماز ہی میں کہ حضرت 16 ٹن سے بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہے، 16 ٹن بھی ہماری گرمی کو دور نہیں کر سکا، حالانکہ اچھا خاصا کھلا حال ہے۔ تو حضرت کبھی سوچا کریں کہ وہ چھوٹی سی قبر جہاں 16 ٹن تو بڑی دور کی بات حضرت، وہاں تو ایک پنکھی بھی نہیں ملے گی آپ کو، وہاں کیا ہوگا۔ اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے۔ آج تو حضرت ہم نہا کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں، آج کوئی ہم ٹھنڈا مشروب پی کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں، اور جن صاحبوں کو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے وہ تو حضرت اپنے کمرے کو مری بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت سوچو تب کیا ہوگا جب نہ تو کوئی ٹھنڈا مشروب ہوگا، نہ کوئی ٹن ہوگا، نہ کوئی سنگیت ہوگا، اور نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں میرے اچھے اور برے اعمال ہیں۔ اس لیے آج میں نے کئی بار امام بہقی، امام ابن محمود سے روایت کرتے ہیں امام بہقی، اور یہ حقیقتیں ہیں حضرت۔ یاد جو شیطان ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بے حیائیاں ہی تو ہیں حضرت، شیطان نے ہمارے اندر 10,000 ہیلے ڈال رکھے ہیں، اور نہیں جی اس طرح بھی ہوگا، اے مولوی ایویں ڈراندے نے۔ اور بھائی چل مولوی کی تو چھوڑ، اللہ نے تجھے اتنی توفیق دے رکھی ہے، کبھی خود ہی کھول کر اس قرآن کو پڑھ لے، اگر تجھے مولوی کی بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پیسے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ حضرت وہاں کسی MNA کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی MPA تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کیونکہ اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ حضرت یہ حضرت انسان نہیں بلکہ خوف الہی سے پہاڑ بھی اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں۔ ہاں حضرت یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے نہیں، اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب وہ تو دیکھ لاں۔ او بھائی وہ تو حاجی پورے کے تھانے کے SHO کو حساب نہیں دے سکتا، اس کے سامنے بھی تیری ٹانکیں کانپتی ہیں، تو اللہ کو حساب دے لے گا؟ کیسے حساب دے گا یار؟ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے ہیں تو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کا رد کرو حضرت، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آخرت کے لیے بڑا سخت معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کو حضور 2 نور عطا کر کے کہتے ہیں اگر اللہ اور دیتا تو ایک ایک کر کے سارے عثمان کو عطا کر دیتا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قبر پر بیٹھ کر اس طرح رویا کرتے تھے کہ ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، جن کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عثمان نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے، جن کو جنت کے پرمٹ مل چکے تھے، جن کو حضور کی زبان مبارک سے جنت کے پروانے عطا ہوئے تھے۔ 10 مبشرہ میں تیسرا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ قبر پر بیٹھتے تو اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ داماد رسول، سخیوں کے سخی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، اور جو جہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو دیکھ دیکھ کر روتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ بنے گا۔ اس لیے
حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، خدا کا واسطہ چھوڑ دو ان باتوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگا۔ ابن محمود سے امام بیکی روایت کرتے ہیں کہ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، کہتے ہیں حج ہی کے ایام تھے اور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخی، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو دو شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک مردہ جسم بھی تھا۔ آ کر عرض کرنے لگے حضرت ہم حج کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارا یہ دوست راستے میں انتقال کر گیا، ہم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کی نیت سے ہم جب قبر کھودی نا اس کے لیے تو کیا دیکھا اس کی قبر میں ایک سیاہ رنگ کا مہیب سانپ ہے۔ اسی ویکھ لاں تو کیا دیکھے گا بھائی، تو کیا دیکھے گا؟ کہتے ہیں ہم نے اس قبر پر مٹی ڈال دی، پھر دوسری قبر کھودی، جب اس کو رکھنے لگے تو دیکھا اس میں بھی سیاہ رنگ کا مہیب سانپ موجود ہے، ہم نے اس پر بھی مٹی ڈالی، ایک اور قبر کھودی، اس میں بھی سانپ موجود۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو مکہ اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو دفنانے کی نیت سے ساری روح زمین بھی کھود ڈالو گے تو اس سانپ کو ہر جگہ موجود پاؤ گے، اس لیے جا کر اس کو سانپ ہی کے ساتھ دفنا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر جب قبر کھود دی تو واقعتاً مکہ مکرمہ میں بھی قبر میں وہ سانپ موجود تھا۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو جیسے ہی رکھا وہ سانپ آ کر اس کے جسم سے لپٹ گیا، ہم نے جلدی جلدی اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی۔ اب ابن محمود کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں حقیقت حال جاننے کے لیے گیا پیچھے، جب میں نے جا کر اس کے اہل خانہ کو یہ ہم نے خبر دی نا کہ تیرا جو خاوند ہے وہ انتقال کر گئے، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب ہم نے اس کو دوسرا معاملہ بھی بتایا اور بتایا اب تو بتا کہ حقیقت حال کیا ہے، تو کہنے لگی میرا جو خاوند جس کے انتقال کی خبر تم مجھے دے رہے ہو اور اس حادثے کے بارے میں بھی بتا رہے ہو، یہ آٹے کا تاجر تھا اور میں اس کو منع بھی کیا کرتی تھی لیکن یہ پھر بھی آٹے میں بوڑا ملایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا وہ برا عمل سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ ہاں حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، بڑا اوکھا معاملہ ہے حضرت، بڑا اوکھا معاملہ ہے، لیکن آج ساوی نے کھلے نال آج منا اپنے اللہ نے تینوں اتنے منا نہیں تے بھیجیا ہے، اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، بار بار نہیں موقع ملنا چلیا، نیس موقع نہیں لایا کر ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پہنے مکرے۔ اس لیے حضرت یہ اللہ ہمیں ہر جمعے ایک موقع عطا کرتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اپنی اصلاح کا خود کو بدلو، خود میں تبدیلی لاؤ۔ وقت حضرت گزر رہا ہے، بس اتنی تبدیلی ہو رہی ہے کہ داڑھی میں سفید بال بڑھ رہے ہیں، نظریں کمزور پڑ رہی ہیں، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، وہ گرفت اب نہیں رہی، دن بدن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، یہ تبدیلی تو آ رہی ہے، لیکن حضرت ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، زبان کی سختی نہیں کم، اعمال میں سجدوں کا اضافہ نہیں ہوا، نامہ اعمال میں ابھی تک بھی سرگی کے اتھرو شامل نہیں ہوئے، نامہ اعمال میں ابھی بھی تلاوت قرآن کریم نہیں ہے، نامہ اعمال میں ابھی بھی درود پاک نہیں ہے، نامہ اعمال میں ابھی بھی سخاوت نہیں ہے۔ یہ ذیقعدہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ کی ابتدا ہوگی، اور ذی الحجہ جو ہے یہ مہینہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑی نسبت رکھتا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں یہ سخیوں کے تذکرے کا مہینہ ہے، اور جن کی سخاوت کا کیا عالم تھا، حضرت ہمیں تو 10 روپے دینے پڑ جائیں تو ہم رو رو کے دیتے ہیں، اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ محبت الہی میں بیٹا ہی قربان کر دی۔ وہ تو علیحدہ بات ہے، حضرت چھری کو حکم دے دیا گیا کہ تو نے نہیں چلنا کوئی، آخر آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر دے مارا، جس نے پتھر کو پاش پاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا پتھر کو تو کاٹتی ہے لیکن اسماعیل کا گلا جو پتھر کی سختی کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟
تو حکم آیا اے اللہ کے خلیل آپ ایک بار کہتے ہیں کاٹ، وہ 70 بار کہتا ہے نہ کاٹ، اب آپ بتائیں آپ کی مانوں کہ اس کی مانوں؟